امرو گھوڑے پر بیٹھا ملک ارغان کے سب سے بڑے شہر بلاکا میں داخل ہوا تو اسے شہر کے دروازے پر ہی ایک بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ خواجہ امرو، میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے اونچی آواز میں نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے قدرے کمزور سی آواز میں کہا تو امرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہو بوڑھے بابا؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کو پہچان ہی نہ رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا تو انعام کی بات سن کر امرو کی آنکھوں میں بے اختیار سی چمک آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں، امرو نے کہا تو بوڑھا اس کے ساتھ ایک محلے میں پہنچا جہاں کافی بڑے سے مکان کے دروازے پر موجود ایک دربان بوڑھے کو امرو مؤدبانہ انداز میں سلام پیش کرتا ہے۔ خواجہ امرو کا گھوڑا لے کر استبل میں باندھ دو، بوڑھے نے دربان سے کہا، اور دربان نے گھوڑے کی باگیں امرو کے ہاتھ سے لے لی اور اسے لے کر ایک طرف بنے ہوئے استبل کی طرف بڑھ گیا۔ امرو بوڑھے کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا۔ اندر بھی کئی غلام کنیزیں موجود تھیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا، جس کا لباس تو عام لوگوں جیسا ہے، خاصا امیر آدمی ہے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو خواجہ امرو، بوڑھے نے کہا اور خود کو ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امرو نے اس کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھنا مناسب سمجھا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا نام سردار احمد ہے اور میں بادشاہ کا وزیر خاص تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے مجھے دربار سے نکال دیا، حالانکہ میں بے گناہ تھا، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہ تھا۔ میں کئی بڑے بڑے نجومیوں کے پاس گیا، سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری مدد صرف خواجہ امرو ہی کر سکتا ہے، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے لمبا سفر نہ کر سکتا تھا، اس لیے میں یہاں تمہاری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ نجومیوں نے مجھے بتایا کہ آج تم یہاں آ رہے ہو، انہوں نے مجھے تمہارا حلیہ بھی بتا دیا، اس لیے میں شہر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ بوڑھے سردار احمد نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا سردار محترم؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہی محل میں ایک اونچا گنبد بنا ہوا ہے جس کے سامنے رخ پر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس لیے اسے گنبد بے در کہتے ہیں۔ البتہ اس کی مخالف سمت میں محل سے باہر سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور اس کی طرف ایک کی بجائے دو دروازے ہیں۔ اس گنبد بے در میں بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی ستارہ رہتی تھی۔ اسے گنبد بے در بے حد پسند تھا، وہ اس پہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ اس گنبد بے در کی سیڑھیوں میں ہاتھ میں تلوار اٹھائے ذرا سہما ہوا تیزی سے چلا آ رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ قریبی باغ میں موجود تھا، جہاں سے یہ سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو بادشاہ نے دربان بیچ کر پتہ کرایا میں گنبد بے در میں کیوں گیا تھا اور پھر اس طرح ذرا سہما ہوا تلوار ہاتھ میں لیے کیوں اتر رہا تھا۔ جب دربار گنبد بے در میں پہنچا تو وہاں شہزادی ستارہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا۔ جب اس کی سہیلیاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، شہزادی ابھی بھی زندہ تھی، اس لیے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے علاج شروع کیا اور خدا کا شکر ہے کہ شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ البتہ اس کے گلے میں زخم کا نشان موجود رہا، جسے چھپانے کے لیے شہزادی نے مستقل طور پر گلے میں قیمتی ہیروں سے مزین گلوبن پہننا شروع کر دیا۔ جب شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو ہوش آیا تو ان سب نے بتایا کہ میں اچانک تلوار اٹھائے گنبد بے در پہنچا اور میں نے تلوار سے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتے دیکھا کہ سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کیا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا ملا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در گیا ہی نہیں۔ میں محل کے غلاموں اور کنیزوں میں بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا سارا محل سارا سامان چھین لیا۔ میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ بوڑھے نے کہا، تو کیا آپ واقعی بے گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں واقعی وہاں نہیں گیا اور آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر کون آدمی تھا جیسے بادشاہ نے اس کے دربانوں نے بھی دیکھا اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ امرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر
جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام باتور جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ ٹھوڑی کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا آدھا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادوگر کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان کی وجہ سے مجھے قتل نہ کر دیا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے جادوگر کو پکڑ کر اس کو منوا لو اور بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا بوڑھا نظر آ رہا ہوں، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بے عزتی اور فکر کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بوڑھے نے کہا، پھر پہلے پیش کیا نام دیں۔ امرو نے تو کہا۔ بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے ایک بھری ہوئی تھیلی اٹھا کر امرو کو دے دی۔ امرو نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلدی ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ سردار احمد کے لیے ثبوت بے گناہی بھی حاصل کر کے لے آئے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور امرو اس سے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا۔ وہاں کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ نیلا جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سردار احمد کی بے گناہی ثبوت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ نجومی نے جو کچھ بتایا وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بے در میں نہیں گیا تھا بلکہ سردار احمد خود گیا تھا۔ اسے سرخ نیلے جادوگر اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ امرو کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ماضی چلا کر یہ سب کو منظر دکھائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلودہ ہوتی، جبکہ سردار احمد نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر نیچے اتر آیا تھا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، لیکن جادوگر ایسا کیوں کیا؟ امرو نے پوچھا۔ اس لیے کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا۔ اتفاق سے جادوگر نے سردار احمد پر یہ الزام لگا دیا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ جب ہوائے ماضی چلے گی تو جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ تمہارے قریب آئے تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جال الیاسی ڈال کر جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلمانی سے اسے ہلاک کر دینا۔ کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند تھی تو امرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا۔ اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد سمیت امرو بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے امرو کے کہنے پر شہزادی ستارہ اور اس کی سہیلیوں اور درباریوں سب کو گنبد بے در کے سامنے اکٹھا کر لیا تاکہ سب یہ منظر دیکھ سکے۔ امرو نے زنبیل میں سے ہوائے ماضی والی شیشی نکالی اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائے ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی، اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بے در سے سردار احمد ہاتھ میں تلوار اٹھائے سہما ہوا اور خوفزدہ حالت میں نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی اور امرو سمیت سب نے دیکھ لیا کہ تلوار پر خون ایک دھبا تک نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا سردار احمد نہیں بلکہ جادوگر اسے صرف استعمال کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل رہی تھی کہ اچانک انتہائی وحشی صورت والا آدمی کا چہرہ ہوا میں نظر آیا، جس کے چہرے پر ایک سرخ اور دوسرا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ امرو کے سامنے پہنچ گیا۔ امرو تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو چلنے سے روک دیا، اور انتہائی پھرتی سے اس نے زنبیل میں سے جال الیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینکا اور نیلا سرخ جادوگر جال الیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال الیاسی
سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہری ہے وہ مقدس جال ہے، بھلا کون اس میں سے نکل سکتا تھا؟ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت شہزادی ستارہ اور سب کے سامنے بتا دو کہ کس نے شہزادی کو زخمی کیا اور کیوں، تو میں تمہیں جال الیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ امرو نے کہا تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرائی جو بولنے والی گڑیا نے امرو کو بتائی تھی۔ اس طرح بادشاہ شہزادی اور تمام درباریوں پر سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا، اس لیے اس کی سزا موت ہے۔ بادشاہ نے کہا لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے تھا، میں اس کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دوں، اور وہ میں نے کر دیا۔ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں جادوگر کو ہلاک کیوں کروں؟ امرو نے کہا اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کہا لیکن تم وعدہ کر چکے ہو مجھے جال سے رہا کر دو گے۔ جادوگر نے کہا ہاں میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جال کو ہٹا لیا، لیکن اس سے پہلے جادوگر سنبھلتا امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکال کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا، ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام باتور جادوگر تھا، مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے۔ مجھے امرو عیار نے عیاری کے جال میں مار ڈالا۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی، اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا۔ وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ شہزادی اور سب درباری جادوگر کی لاش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، چنانچہ وعدے کے مطابق امرو کو انعام بھی دیا گیا۔